میاں محمد نواز شریف صاحب، میاں محمد شہباز شریف صاحب اور مریم بی بی صاحبہ کا اور حمزہ شہباز شریف صاحب کا اور پوری پی ڈی ایم کا، پوری قیادت کا کہ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار علی موسیٰ گیلانی کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ میں ان کا مشکور ہوں۔ میں زرداری صاحب کی طرف سے بھی اور بلاول بھٹو صاحب کی طرف سے بھی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں آج غفار ڈوگر صاحب کی طرف میں حاضر ہوا ہوں ان کو مبارکباد پیش کرنے کے لیے کہ ان کی پارٹی نے ان پر اعتماد کیا ہے، ان کو یہ اعزاز دیا ہے۔ ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں۔ میں چودھری وحید صاحب کا بھی اور اقبال سراج صاحب کا بھی اور تمام جو دوست آج یہاں ہمارے پاس موجود ہیں، چیئرمین اور وائس چیئرمین اور جتنے کونسلر صاحبان ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہماری گیلانی خاندان کی طرف سے مخدوم تنویر الحسن گیلانی صاحب آپ کا پہلے ہی شکریہ ادا کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اسٹریٹجی بنائیں گے اور کس طریقے سے ہم نے کمپین کو مزید مؤثر کرنا ہے، اور آپ کو صرف یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم سیریس ہیں ملک کی نمائندگی کرنے کے لیے۔ ہم نے پہلے بھی نمائندگی کی ہے، آج بھی ہم ہاؤس میں بیٹھ کے نمائندگی کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پارٹی جو اس وقت بائیکاٹ کیا ہوا ہے، ریزائن کیا ہوا ہے اور ریزائن کرنے کے بعد پھر انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں، تو وہ میرا خیال ہے کہ یہ کوئی صحیح دانش مندی کی بات نہیں ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ جنہوں نے الیکشن لڑنا ہے اور استعفیٰ دینا ہے، اور جو پہلے موجود ہیں وہ بھی استعفے دے چکے ہیں، اور عمران خان صاحب بھی استعفیٰ دے چکے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں میں 9 سیٹوں پر الیکشن لڑوں گا، تو اس کا مطلب ہے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے وہ سڑکوں پہ موجود ہیں، مگر ان کا مقصد اسمبلی میں جانا ان کا مقصد نہیں۔ سر، فورن فنڈنگ کی چرچے ہیں، آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہیں؟ فورن فنڈنگ دیکھیں، فورن فنڈنگ جو ہے، فورن فنڈنگ کیس جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کو پروب کیا گیا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو فائنڈنگز ہوئی ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی، اس کے مطابق انلیگل، ان لافل اور ان کانسٹیٹیوشنل ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمیں کہا کرتے تھے امپورٹڈ گورنمنٹ، آج میں کہہ رہا ہوں امپورٹڈ پارٹی، جو فورن فنڈنگ کے ذریعے جو پارٹی بنائی گئی ہے اور اس کو فائنینس کیا گیا ہے، تو یہ امپورٹڈ پارٹی ہے۔ ہم امپورٹڈ پارٹی کو مسترد کرتے ہیں، ہم اس کو نامنظور کرتے ہیں، اور جو یہ کہتے تھے کہ امپورٹڈ گورنمنٹ، ان کو اب پتہ چل گیا ہے کہ امپورٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے، وہ پی ٹی آئی امپورٹڈ پارٹی ہے۔ گیلانی صاحب یہ بتائیے کہ این 157 کے حوالے سے کمپین چل رہی ہے، تو پیپلز پارٹی کی جو اعلیٰ قیادت ہے جن میں بلاول بھٹو، زرداری، وہ بھی آئیں گے، کوئی جلسہ وغیرہ پلان کر رہے ہیں بڑے؟ دیکھیں، جہاں جہاں ہمیں ضرورت پڑے گی ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے، تو انشاءاللہ وہ ضرور آئیں گے۔ مریم نواز یا پی ٹی ایم کی قیادت بھی آئے گی؟ دیکھیں، ان کو پارٹی جو ڈوگر صاحب ان سے بات کریں گے اس کے مطابق وہ عمل کیا جائے گا۔ اچھا سر، الیکشن کا بتائیں کہ جنرل الیکشن کب تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2023 میں ہوں گے یا اس سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں؟ اپنے ٹائم پہ ہوں گے۔ دیکھیں، وہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ ان کا اپنا سسٹم ہے، اور وہ صرف پرائم منسٹر کو پروگیٹو ہے، ہم اس پہ گفتگو نہیں کر سکتے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ عدالت اگر مجھے بلائے گی تو میں نہیں جاؤں گا۔ دیکھیں، اگر ہمیں عدالت بلاتی رہی، اگر ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کر دیا گیا، اسیسینیشن کی گئی، اور ہم ریفرنس بھی کیا ہوا ہے وہاں سپریم کورٹ میں، کیبنٹ نے اپروول دی، پریزیڈنٹ نے ریفرنس بھیجا، اور ہم نے کہا وہ عدالتی قتل تھا، آج تک اس کا فیصلہ نہیں آیا،
اور اسی ہی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کا جو کیس ہے اس کا بھی ابھی فیصلہ نہیں آیا، تو ہم تو اس کے باوجود ہم اداروں کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ہم اداروں کی تہ دل سے رسپیکٹ کرتے ہیں، اور ہم پھر بھی ان کے پاس جاتے ہیں۔ اگر مجھے ڈسکوالیفائی کیا گیا تو آج بھی توشہ خانہ کا کیس میرے خلاف بھی ہے، اور وہ زرداری صاحب کے خلاف بھی ہے، میاں محمد نواز شریف صاحب کے خلاف بھی ہے، مگر ہم بدستور پیش ہو رہے ہیں۔ تو ہم نے کبھی عدالتوں کا بائیکاٹ نہیں کیا، ہم نے عدالتوں کو فیس کیا ہے اور آئندہ بھی کریں گے، اور جو اداروں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں ہم ان کے ساتھ نہیں۔ اچھا، پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے علی موسیٰ گیلانی بائی الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، فیوچر میں کیا اسٹریٹجی ہوگی جب جنرل الیکشن آئے گا تب سیم ہوں گی؟ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم نے جو فیصلہ کیا ہے ہم نے ان کا شکریہ ادا کیا، اور ان کی پارٹی نے جو فیصلہ کیا ہے، ان کے جو نمائندہ تھے جو یہاں کے ٹکٹ ہولڈر ہیں اور ماشاءاللہ وزیر ہیں، اب وہ بھی مطلب ہے وہ اپنا فل سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے جو آئندہ اسٹریٹجی ہوگی وہ ہمارا کام نہیں ہے، وہ پارٹیوں کا کام ہے اس کو تشکیل دینا، وہ ہمارا اس میں واسطہ نہیں۔ گیلانی صاحب، NA 157 کے الیکشن کو فری اینڈ فیئر دیکھ رہے ہیں پنجاب گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے؟ دیکھیں، ابھی مجھے غفار ڈوگر صاحب بتا رہے تھے کسی چکوک میں وہ ہیں ملک اختر ملک صاحب جو منسٹر ہیں، انہوں نے جا کر وہاں فنڈز کے اناؤنسمنٹ کی ہے، تو میرا خیال ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو نوٹس لینا چاہیے کہ وہ اس قسم کے فنڈز دینا اس موقع پہ جبکہ الیکشن سٹارٹ ہے تو وہ پریکٹس اچھی نہیں ہے۔ گیلانی صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ جو اصل طاقتیں ہیں جو حکومتیں بناتی گراتی ہیں کہ واقعی وہ نیوٹرل ہو چکی ہیں، مقتدرہ حلقے جو ہے وہ اپنا ادارے اپنے دائروں میں رہ کے کام کر رہے ہیں، یا ابھی بھی کوئی انٹرفیئرنس نظر آ رہی ہے آپ کو؟ اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 73 کے آئین کے مطابق تمام جو ادارے ہیں ان کے اپنا رول جو ہے وہ ڈٹرمن ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ آئین کے مطابق نیوٹرلٹی شو کر رہے ہیں تو ہمیں اپریشیٹ کرنا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ آزادی صحافت کی بات کی ہے، سندھ ہائی کورٹ کے واضح احکامات کے باوجود AR نیوز کی نشریات نہیں بحال کر رہا کیمرہ، اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ہم نے ہمیشہ ڈریکونین لا کے خلاف ہم چلے ہیں، آزادی صحافت کی بات کی ہے، مگر یہ نہیں کیا کہ آپ میں شہداء کو ریڈیکیول کریں جو اپنے آج کو مار کر آپ کے کل کو سنوار رہے ہیں، ان کے خلاف اگر کوئی بات ہوگی اداروں کے خلاف تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلط بات ہے۔ گیلانی صاحب، یہ سمجھیں گے کہ کوئی اگر بندہ موقف پیش کر رہا ہے اور وہ آن ایئر چلا جائے تو اس میں اس ادارے کا قصور ہوگا؟ کیونکہ اس طرح تو ماضی میں بڑے سیاستدان تقاریر کرتے رہے ہیں۔ دیکھیں، اس کا سب جوڈس میٹر ہے، اس میں کمنٹ نہیں کر سکتا۔ اچھا، گیلانی صاحب، شہباز گل کو گرفتار کیا گیا اور دیگر جو ان کے کارکنان ہیں یا PTI کے لیڈران ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوئی، اس کے بعد اب پنجاب میں بھی یہ سلسلہ شروع ہو گیا کہ نون لیگ کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، کیا یہ سلسلہ تھم جائے گا؟ ایک دوسرے کے گھروں میں اگر اسی طرح چھاپے مارے جاتے رہیں گے، گرفتاریاں ہوں گی تو یہ سیاست؟ آپ دیکھیں، ابھی تو کوئی جب بات آئے گی نون لیگ کے بارے میں ہم اس پہ کمنٹ کریں گے۔ جو پہلے آپ نے سوال کیا تو اس کا میں نے جواب دے دیا کہ جو اداروں کے خلاف اکسائے گا اور اس کے خلاف بات کرے گا، ملک کے خلاف بات کرے گا، یا عمران خان کا یہ بیانیہ کہ اگر میں نہیں رہا تو ملک 3 ٹکڑوں میں ہو جائے گا، یا وہ کہنا کہ اسٹیبلشمنٹ تباہ ہو جائے گی، یا یہ کہنا کہ آپ کا ایٹمی اثاثہ جو غیر محفوظ ہو جائے گا، یہ باتیں محب وطن نہیں کرتے۔ سر، شاہ محمود قریشی صاحب اپنی ہر تقریر میں کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں نظر ہی نہیں آ رہی، 18 میں ان کے پاس امیدوار نہیں تھے، سندھ میں بھی ہم جا کے اس پارٹی پہ قبضہ کر لیں گے، تو ان کی اس قیاس رائے پہ آپ کیا کہیں؟ ان کے اوپر میں نے کبھی جواب نہیں دیا۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، بہت مہربانی۔